میں اگر گننا شروع کروں 35 انڈسٹریز جو ہے نا وہ سسٹینیبل ٹورزم سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے فلائٹ سے، فلائٹ جہاز سے، اور سب سے کم لیول پہ آتا ہے جو بچہ چپس بیچتا ہے اس تک. مثلا ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ این جی اوز، گورنمنٹ، کوئی اور آرگنائزیشن اس میں انوالو ہو، لوکل لوگوں کو ٹریننگ دے دے، اس کے سیمینار ارینج کرے، لوکل لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے، لوکل لوگ جو ہے نا وہ ہاسپٹیبل بنائیں تاکہ دنیا کی ٹورسٹ یہاں آئے. السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم پاکستان پوڈ کاسٹ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہر ویک پوڈ کاسٹ کا نیو ٹاپک ہوتا ہے ٹورزم سے ریلیٹڈ. آج ہم حاضر ہیں اپنے نیو ٹاپک کے ساتھ سسٹینیبل ٹورزم. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ایچ کے گروپ آف کمپنیز کے سی ای او مسٹر ہارون خان. السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی تو سر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹینیبل ٹورزم. تو اس میں سب سے پہلے انوائرمنٹل پروٹیکشن آتی ہے، تو آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو آپ نے جس طرح کویسچن کیا جو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا لٹل بٹ آئیڈینس کو بتائیے کہ سسٹینیبل ٹورزم کیا ہے اور ٹورزم کو کیوں سسٹین رکھنا چاہیے. کیونکہ جو چیزیں ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، جتنا یہ ٹورزم میں ہمیں درختیں نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، چشمے نظر آتے ہیں، لش میڈوز نظر آتے ہیں، لینڈسکیپ نظر آتے ہیں، تو ٹورزم کا سسٹینیبلٹی اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ نیکسٹ لوگوں تک، نیکسٹ جنریشن تک، ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچے. اگر اس کو ہم سسٹین نہیں رکھیں گے تو مشکل ہے. اور پھر آپ نے اس کے پہلے جو کویسچن میں اپنا کہا کہ انوائرمنٹل جو نا پروٹیکشن وہ ضروری. انوائرمنٹل اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کل جو ہم حادثات دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، جو سیلابیں دیکھتے ہیں، جو روٹین کی ان روٹین پہ جو نا جو بارشیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارا جو نا انوائرمنٹل افیکٹ ہے کیونکہ ہم نے انوائرمنٹ کو ڈسٹرائے کیا ہے، ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہے. آپ اگر چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، قدرت کی چیزوں کو چھیڑو گے، اس میں جو نا چینجنگ کرو گے تو اس کا جو نا نقصان ہوگا. اور انوائرمنٹل جو نا جو ڈسٹرکشن اس ٹائم آیا ہے یا انوائرمنٹل چیزیں خراب ہو رہی ہیں، وہ اس میں جو نا ٹورزم کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ جدھر روڈ بن گیا، جدھر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، جدھر انسان پہنچ گئے، اس جگہ کو ڈسٹرائے کیے، اس جگہ کو ایکسپلائٹ کیے. اور ایکسپلائٹ اور ڈسٹرائی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو پارٹ آف ٹورزم کہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں، لوگ وہاں جو نا ہلی گلی کرے، وہاں جو نا بون فائر کرے، وہاں جو نا کوئی اس طرح ایکٹیویٹیز کرے جس کی وجہ سے جو نا وہاں کی خوبصورتی تباہ برباد ہو جائے. ابھی تک جو نا ہم نے دیکھے ہیں بہت کم لوگ جو ہائکنگ پہ جاتے تھے پہلے، انہوں نے ڈرونز شوٹس کیا ہے، کچھ جو ہے نا خود اپنے کیمرے سے بنائے، اپنے موبائل سے بنائے. جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت بہترین ہے. لیکن جب روڈ بن گئے، جب آف روڈ پہ لوگ پہنچ گئے یا جب اچھے روڈ بن گئے اور وہاں عام لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگا تو وہ جگہ برباد ہو چکی ہے. سر میرا یہیں پہ آپ سے کویشچن ہے کہ جیسے ٹورسٹ ٹرپس جاتے ہیں، آپ کے ٹرپس جاتے ہیں، تو انوائرمنٹ میں کیا چینجز اور کس طرح سے ہے، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیں پلیز. جی نور، تھینک یو. جس طرح آپ نے بولا ہے کہ ہم نے کیا فیس کیا ہے یا کیا ڈسٹرکشن ہوتا ہے یا کیا ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، مثال کے جو نا جو ہم بتاتے ہیں، اس دن میں نے جو نا عثمان سے بھی ڈسکس کیا، یہ ٹیپ بانڈا یا چھکیل بانڈا، یہ جگہ بالکل کلام بحرین سے جو نا پہلے جو مانکیال آتا ہے، مانکیال کے سائڈ پہ جو نا بالکل نئے اسپاٹس تھے اور کچھ کانٹینٹ کریٹر نے بہت محنت کی اور اس کو ایکسپلور کیا، پھر لوگوں کو لے کے گئے، لیکن اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب افروڈ بن گیا، لوگ جیپ پہ پہنچ گئے نا تو اس کو برباد کر دیے. اب پہلے کے فوٹیج اور آج کے فوٹیج دیکھ کے بہت فرق ہے. کیا ہے، لوگ چیزیں لے کے جاتے ہیں، ڈسپوزیبل میں لے کے جاتے ہیں، پیپسی کی بوتل لے کے جاتے ہیں اور چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہ سارا علاقہ جو نا کچرا بن گیا کیونکہ وہاں تو پہلے انسان ہی نہیں تھے. اب انسان گئے تو پھر کچرے کو اکٹھا کرنا چاہیے. جس گاڑی میں گئے ہو، جس گاڑی میں اپنے ساتھ لے کے گئے ہو، جدھر کھائے ہو ادھر اس گاڑی میں شاپر میں پیک کر کے واپس لے کے آنا چاہیے. کیونکہ وہ تو جنگل ہے، ادھر تو کوئی باسکٹ نہیں ہے، کوئی جو نا کچرے کو ڈسپوز کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ایکسس نہیں ہے، ٹی ایم اے نہیں ہے، میونسپل کارپوریشن نہیں ہے. تو جو لوگ گئے ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا کے لے کے آئے. اگر وہ نہیں لے کے آئیں گے تو دن بدن جتنے لوگ جائیں گے، جتنی چیزیں جو نا وہاں یوز ہوتے رہیں گی، جتنے شاپر، جتنے جو ہے نا لوگ کھائیں گے پئیں گے، جتنے جو ہے نا اس کی چیزیں رہیں گے، اتنا جو نا وہ جگہ کچرے کا ڈھیر بنتا جائے گا، کچرے کا ڈھیر بنتا جائے گا. اس حساب سے جو ہے ڈسٹرائی ہوتا ہے. اب وہاں ایک اور جو نا جو مین ایشو ہے، پہلے لوگ نہیں تھے تو نیچر کا ایک نظام تھا. اب جب لوگ جاتے تو نیچر کو ڈسٹرب کرتے، لوگ درختوں کا کاٹنا شروع کر دیتے، وہاں لے کے آتے، بون فائر جو نا لگاتے اور چیزیں لگاتے، جس کی وجہ سے جو نا نیچرل نظام ڈسٹرب ہوتے ہیں. نیچرل ڈسٹرب ہوگا، بارشیں روٹین کے اگینسٹ ہوگی، گلیشیئرز پھٹیں گے، سیلاب آئیں گی، لینڈ جو ہے نا اسکیپنگ ہوگا، لینڈ جو ہے نا وہ
وہ گرے گا. تو یہ جو ہے نا اس کے اثرات ہے جو کافی حد تک جو ہے نا خطرناک ہے سسٹینیبل ٹورزم کے لیے. وہ ٹورزم جو ہے نا سسٹین نہیں ہے. جی تو سر جیسا کہ آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بارے میں بات کی تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی اس میں کیا ڈیوٹیز کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے؟ جدھر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے تو سب سے میجر مین جو ہے نا ڈیوٹی بنتی ہے ٹریول اینڈ ٹورزم جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی, کیونکہ یہ ایک صوبائی خود مختار ادارہ ہے. پشاور میں جو ہے نا اس کا ہیڈ آفس ہے, باقی جو ہے نا ان کے آفیسز ہے. ٹریول اینڈ ٹورزم ایک ایکٹیو آرگنائزیشن ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل میں بھی ایکٹیو ہے, پروونس میں بھی ایکٹیو ہے, پھر ان کے ڈسٹرکٹ وائز بھی لوگ ہوتے ہیں, اور آلریڈی جو ہے نا جدھر ٹورزم ہوتا ہے ان ڈسٹرکٹ میں ان کی ایکٹیو جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. سب سے پہلے رسپانسبلٹی ان کی آتی ہے کہ وہ اس کے لیے اقدامات کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. دوسرا رسپانسبلٹی آتی ہے میونسپل کارپوریشن کی. جو لوگ جو ٹی ایم اے نیئرسٹ ہوتے ہیں, جو میونسپل کارپوریشن ہوتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ویسٹ کو ان چیزوں کو کس طرح کلیکٹ کر کے جو نا لے کے آئیں تاکہ جو نا وہاں اس کا باقی لوگوں کے لیے وہ ٹورسٹ اسپاٹ رہے, نہ کہ کچرا کا ڈھیر رہے. کیونکہ جو لوگ گئے جنہوں نے کچرے گند چیزیں پھینکی ہے انہوں نے تو اچھا انجوائے کر دیے ہیں, لیکن جو اگلے جائیں گے ان کے لیے وہ پھر اس طرح کا اسپاٹ نہیں رہے گا. کیونکہ جتنی اس اسپاٹ کو جو ہے نا ڈسٹروائے کریں گے, خراب کریں گے, تو نئے ٹورسٹ کے لیے وہ اسپاٹ ویسا نہیں رہتا جس طرح ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ٹورزم کے بارے میں, تو اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے کلچرل پریزرویشن. تو سر آپ بتائیں ہاؤ از اٹ پاسبل, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بولا کلچر پریزرویشن کے لیے. جس طرح سسٹینیبل ٹورزم میں ٹورزم کو ہم سسٹین رکھنے کے لیے, لانگ ٹرم رکھنے کے اور ان کے لانگ ٹرم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلچر بہت اہمیت رکھتے ہیں. اب کلچر کی پریزرویشن کی جو بات ہے کہ اس ایریا میں جس ٹورسٹ ڈسٹرکٹ میں یا جس ٹورسٹ اسپاٹ پہ ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, پشتو والے بولنے والے, اردو بولنے والے, انگلش بولنے والے, سرائکی بولنے والے, شلوار قمیص پہننے والے, ٹائی کوٹ پہننے والے, مختلف لوگ آئیں گے تو وہاں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کلچر کس طرح پریزرو رہے گا, ان لوکل لوگوں کے نارمز, ان کے ٹریڈیشن وہ کس طرح پریزرو رہیں گے. تو اس کے لیے کوئی پروٹیکشن پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہے. دنیا میں لٹل بٹ اس پہ کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, نئے ریسرچرز اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک چھوٹا سا آپ جو ہے نا بمبریت ویلی اگر جائے, چترال جائے, چترال میں ایک کمیونٹی رہتے ہیں جس کو کچھ لوگ جو ہے نا کیلاشی کہتے ہیں, ہمارے زبانوں میں کچھ لوگ اس ایریا کو کافرستان کہتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. وہ ایک نان مسلم کمیونٹی ہے. یہ لوگ پہلے ہزاروں لاکھوں میں تھے, اب اتنا اس کا کلچر مکس ہوا ہے, باقی لوگ اس کو اتنا رسپیکٹ نہیں دیتے, باقی جو ہے سوسائٹی میں ان کو کوئی جو ہے نا کیئر نہیں ملتا, تو مجبوراً ہو کہ وہ مکس ہو گئے. کوئی اسماعیلی ہو گئے, کوئی مسلم ہو گئے, کوئی کچھ اور ہو گئے, کوئی کچھ اور ہو گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ان کی ہمارا کلچر, ہمارا سوسائٹی ان کے جو ہے نا رسپیکٹ کرتا, ان کے کلچر کی رسپیکٹ کرتا, تو ان کا کلچر پریزرو رہتا. وہ ایک یونیک لوگ کہلاتے ہیں. لوگ جاتے, ان کے کلچر کو دیکھتے, ان کے کلچر سے ان کے نمز پہ جو نا ورک کرتے, ریسرچ کرتے, ان سے لطف اندوز ہوتے, لیکن وہ ختم ہو دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ایسے پیس کی بات نہیں ہے. باقی مختلف قومیں اس ملک میں رہتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے قومیں رہتے ہیں, لیکن ہر قوم کی آج سے 50 سال یا 60 سال پہلے کا جو کلچر تھا وہ آج نہیں ہے. وہ کلچر مکس ہو چکا ہے. تو کلچر پریزرویشن بہت امپارٹنٹ ہے, اور اس کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ ڈفرینٹ جو ہے نا این جی اوز ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, ٹریول اینڈ ٹورزم نے کرنا ہے, کلچر کی اداروں نے کرنا ہے کہ اس پہ ورکنگ کرے تاکہ کلچر پریزرو رہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ درخت جو ہے نا اس کی امپورٹنٹ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گلیشیئر کی امپورٹنٹ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کی امپورٹنٹ ہے, اس طرح کلچر کی بھی امپورٹنٹ ہے, تاکہ یہ کلچر نئی نسلوں تک جائے, تاکہ نئی نسلوں تک پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا کون سا کلچر, کون سا ٹریڈیشن کیا کام کرتے تھے. اب ہمارے نئی نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پریویس جو پرکوں کے یا پرانے لوگوں کے جو نا کیا کلچر تھا. کلچر دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. کلچر کو سیو کرنا ہے کتابوں میں, ڈاکومنٹریز میں, چیزیں میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کلچر کا حصہ تھا. لیکن یہ بہت جو ہے نا ریئر ہے پاکستان کی ریگارڈنگ, اور یہ ہونا چاہیے. اور اگر کلچر پریزرویشن ہم نہیں کریں گے, کلچر پریزرو نہیں ہوگا, تو وہ سسٹینیبل ٹورزم کبھی بھی نہیں کہلائے گا. جی بالکل سر, جیسے کہ ہم سسٹینیبل ٹورزم میں بات کر رہے ہیں, کلچر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, ہم نے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی بات کی, تو اب ہم تھوڑی سی اگر بات کرتے ہیں اپنے اکانومی بینیفٹس کے بارے میں, تو سر آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دا ویری امپورٹنٹ تھنگس، کیونکہ ہم سارے جو کام کرتے ہیں بحیثیت جو نا انسان، یا جتنی اس میں کی فیکٹر رولز ہے، جتنے لوگ اس میں انگیج ہے، وہ اکنامک بینیفٹ کو دیکھتے ہیں کہ اکنامک بینیفٹ کیا ہوں گے. اگر سسٹینیبل ٹورزم ہوگا تو اس سے اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. کس طرح؟ فار ایگزامپل ایک جگہ، ایک ایریا، ایک ٹورسٹ اسپاٹس، ایک میڈوز ہے، فارسٹ میں جو نا کہ بیچ ہو، کوئی ٹورسٹ جو نا پلیس ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، یا کوئی خاص ویل نون جو نا جگہ ہے جدھر دریا بہہ رہا ہے، کچھ اور ہے، اس کی اس بیوٹی کو اگر ہم لانگ ٹرم سسٹین رکھیں، وہاں لوگ چپس کھائیں گے، وہاں پکوڑے لوگ کھائیں گے، وہاں جو نا لوگ آئیں گے گاڑی میں، پیٹرول جو نا لگیں گے، لوگ اپنے ساتھ پیسے لے کے آئیں گے اور لوکل لوگوں سے چیزیں لیں گے. لوکل لوگ فار ایگزامپل بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس آپ گئے یا ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کلچر جو نا لوگ، لیڈیز یا کچھ اور لوگ ہاتھوں سے بنائی ہوئی اپنی چیزیں بیچتے ہیں. ہم چترال گئے، ایون میں لاسٹ ٹائم بالی گیا تھا، بالی سے میں اسکوٹر لے کے آیا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. پوری دنیا کے جس بھی کونے میں ہم گئے یا پاکستان میں گئے وہاں کا لوکل کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتا ہے، جو لوگ وہاں وہ بناتے ہیں اور ٹورسٹ آتے ہیں وہ ان سے لے لیتے ہیں. یہ تو بہت کم چھوٹی سی لیول پہ بات ہے. ہوٹل کی بات کریں، میں اگر گننا شروع کروں، 35 انڈسٹریز جو ہے نا وہ سسٹینیبل ٹورزم سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے فلائٹ سے، بالکل فلائٹ جہاز سے، اور سب سے کم لیول پہ آتا ہے جو بچہ چپس بیچتا ہے اس تک. اس بیچ میں جہاز سے بچے کے چپس تک جو ہے نا بھیجنے تک، اس میں 35 انڈسٹریز جو ہے نا انوالو ہیں، جس میں ٹرانسپورٹیشن دیکھو، جس میں جو ہے نا فوڈ کے ہوٹلز دیکھو، ریسٹورنٹس دیکھو، مختلف ہے بہت سارے. ایک ایک کے بات کروں کا تو پوڈ کاسٹ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن جتنی انڈسٹریز ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ انڈسٹریز ہے ٹورزم کے ساتھ، اور پھر خاص کر اسپیشلی ہم بات کریں سسٹینیبل ٹورزم کے ساتھ، تو وہ اگر ٹورزم سسٹین ہے تو ان کا بینیفٹ بھی سسٹین ہے، وہ بینیفٹ لانگ ٹرم ہے، ان کو اکنامیکل بینیفٹ ملے گا. یہ تو لوگوں کو مل رہا ہے، یہ تو عام جو نا جو پبلک ہے ان کو ملتا ہے. اب گورنمنٹ کو کیا ملتا ہے، جی ڈی پی پہ کتنا اثر ہے، اس پہ اگر بات کریں تو پاکستان میں جو نا یہ واحد، اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ انڈسٹریز اپنی بھی ہے، لیکن یہ واحد انڈسٹری ہے جس پہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے، اور اگر ہے تو بالکل کوئی 1-2-3% ہے، اور یہ اس کی ڈبل سے ٹرپل نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ گورنمنٹ کو یا جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس میں انویسٹمنٹ ان سینس فار ایگزامپل جسٹ انفراسٹرکچر کی بات کریں یا گورنمنٹ فیسلٹیز کی بات کریں ٹورسٹ اسپاٹس پہ، تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ واپسی جو ہے نا جی ڈی پی کو جتنا دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، 100 ٹائم مور جو ہے نا یہ واپس جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اکنامیکلی بینیفٹ وہ پبلک کو بھی ہے، لوکلس کو بھی ہے، گورنمنٹ کو بھی ہے، آرگنائزیشن کو بھی ہے، سب کو ہے. اگر اس کو تھوڑا جو ہے نا اور بہتر کیا جائے تو اکنامک بینیفٹ اور بہتر ہو سکتے ہیں. اور اکنامک بینیفٹ کے سارا جو ہے نا ڈائریکٹ ریلیشن سسٹینیبل ٹورزم سے. اگر ٹورزم سسٹین ہوگا تو اکنامیکلی بینیفٹ زیادہ ہوگا. اگر ٹورزم سسٹین نہیں ہوگا، جو جگہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے وہ سسٹین نہیں رکھیں گے، تو پھر جو ہے نا دن بدن یہ ٹورزم یا یہ پیسہ یا اکنامک بینیفٹ جو ہے نا ڈیگریڈ ہوگا، نیچے جائے گا. تو ڈائریکٹ ریلیشن ہے اکنامک ٹورزم کا جو نا اکنامک بینیفٹ کا جو نا سسٹینیبل ٹورزم کے ساتھ. سر جیسے کہ ہم پریویس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، تو میں آپ سے اسی سے سوال ایک پوچھنا چاہوں گی کہ کمیونٹی انوالومنٹ کے بارے میں. تو آپ یہ بتائیں کہ سسٹینیبل ٹورزم میں ہم کمیونٹی، لوکل کمیونٹی کو کس طرح سے انوالو کر سکتے ہیں؟ یہ کمیونٹی انوالومنٹ والا کوشچن اس طرح، یا کمیونٹی انوالومنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وداؤٹ کمیونٹی انوالومنٹ سسٹینیبل ٹورزم کا تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ نے لوگوں کو، لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا ہے، لوکل کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ ہاؤ اٹس امپورٹنٹ کہ سسٹینیبل ٹورزم آپ کے لیے، کیونکہ آپ ادھر لوکل ہو، رہتے ہو، آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور سسٹینیبل ٹورزم ٹورسٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن ٹورسٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا لوکل کے لیے. کیوں؟ ٹورسٹ آئے گا، وہ 1 دن 2 دن گزار کے واپس چلا جائے گا. ڈسٹرکشن اگر ہوتے ہیں، تباہی ہوتے ہیں، پولوشن ہوتا ہے، مسائل کریٹ ہوتے ہیں، وہ لوکل کے لیے ہوتے ہیں. لوکل کو پہلے انگیج کرنا ہے، انوالو کرنا ہے کہ سسٹینیبل ٹورزم آپ کے لیے، آپ کی اس سوسائٹی کے لیے، آپ کی ارد گرد ایٹماسفیئر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہاں سسٹینیبل ٹورزم ہے تو آپ کا یہ ایٹماسفیئر، آپ کا انوائرمنٹ یہ سسٹین ہے، آپ یہ رہنے کے قابل ہے. اگر یہاں سسٹینیبل ٹورزم نہیں ہے اور لوگ جو ہے نا اس چیز کو کا کیئر نہیں کرتے، لوگ جو ہے نا وہ پروٹوکولز فالو نہیں کرتے جس سے جو ہے نا ٹورسٹ اسپاٹس یا ٹورسٹ کوئی جگہ سسٹین ہے، تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے کہ جو لوکلز ہے وہ وہاں ٹائم گزارے. کیونکہ لوکلز کا سارا ہولے سولے ڈپینڈ کرتا ہے ان کی، کیونکہ ان کی وہاں رہنا ہے، سہنا ہے، وہاں سب کچھ ان کا وہاں ہے.
ہاں لوکل انوائرمنٹ ایک اور جو ہے نا مین فیکٹر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر لوکلی جو ہے نا ہم لوکل لوگوں کو انوالو کرتے ہیں کس پہ، جاب پہ. فار ایگزامپل اگر کسی نے ہوٹل بنایا، بے شک ہوٹل بنانے والا، ریسٹورینٹ بنانے والا ہو سکتے ہیں لوکل کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہو، وہ پنجاب سے جائے، وہ اسلام آباد سے جائے، لیکن جاب لوکل لوگوں کو دے دے. کیونکہ یہ ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے کہ ٹورزم واحد انڈسٹری ہے جو ہے نا ڈور اسٹپ پہ جاب دیتی ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کو جاب دیتی ہے، جو آپ کے گھر کے بالکل نیئرسٹ لوکیشن پہ آپ کو جاب دیتی ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کیونکہ جو ہے نا ٹورزم پہ جتنا ہم نے ریسرچ پہ کام کیا ہے، جتنا ہم نے جو ہے نا ڈیٹا کلیکشن کی ہے، سب کچھ کیے، سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری ایریاز میں لوکل کمیونٹی کو انوالو اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کیونکہ کہہ رہے لوکل لوگ اسکلفل نہیں ہے، یہ لٹریٹ نہیں ہے، یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ این جی اوز، گورنمنٹ، کوئی اور آرگنائزیشن اس میں انوالو ہو، لوکل لوگوں کو ٹریننگ دے دے، اس کے سیمینار ارینج کرے، لوکل لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے، لوکل لوگ جو ہے نا وہ ہاسپٹیبل بنائیں تاکہ دنیا کی ٹورسٹ یہاں آئے. اب دنیا میں جو ہے نا آپ جائے، جتنے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ایشیا میں ہے یا یورپ میں ہے یا امریکہ میں جدھر بھی ہے، وہ پراپرلی لوگوں کو جو ہے نا ٹرین کرتے ہیں، لٹریٹ کرتے ہیں، لوکل لوگوں کے لیے سیمینارز رکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے یا ہمارے ملک کی کتنی انڈسٹری جو ہے نا اس ٹورزم سے چلتی ہے، آپ نے کتنا ہاسپٹیبل ہونا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس رویے سے جو ہے نا پیش آنا ہے، آپ جو ہے نا کس قابل بن سکتے ہو کہ اپنے لوکل ریسٹورینٹ میں وہاں جاب کر سکو، اپنے لوکل جو ہے نا ہوٹل میں جاب کر سکو، اپنا جو ہے نا لوکل ہوٹل میں کوئی ہاؤس کیپنگ کی جاب ہے، کوئی سویپر کی جاب ہے، کوئی اور جاب ہے، بہت سارے جابس ہو سکتے ہیں. ایک بندے کو اگر اس کے ڈور اسٹیپ پہ جاب ملتا ہے، اس کا انوائرمنٹ ڈسٹروائے نہیں ہوگا، ڈسٹرکٹ نہ ہوگا، اس کا کلچر پرزرو رہے گا، وہاں جو ہے نا پولوشن نہیں ہوگا، چیزیں نہیں ہوگا، وہ ویلکم کرے گا کہ اور نہ اور ٹورسٹ آئے، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ اس سے بینیفٹ ملتا ہے، اس کو اکنامک بینیفٹ ملتا ہے، اس کو اور بینیفٹس ملتا ہے. تو جب تک ہم نے لوکلس کو انوالو نہیں کیا، لوکلس کو ایجوکیٹ نہیں کیا، لوکلس میں اویئرنیس پیدا نہیں کیا، لوکل کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ ٹورزم کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اب لوکل کمیونٹی انوالومنٹ سسٹینیبل ٹورزم کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ لوکل لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ چیزیں فالو کریں گے، اس سے ٹورزم سسٹین ہوگا. جب ٹورزم سسٹین ہوگا تو آلریڈی اور لوگ آئیں گے، اور ٹورسٹ آئیں گے، اور جتنے ٹورسٹ زیادہ آئیں گے وہاں کا ریونیو زیادہ ہوگا، لوکل لوگوں کو جو ہے اس میں حصہ ملے گا. تو لوکل لوگوں کے لوکل انوالومنٹ، لوکل کمیونٹی انوالومنٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں تاکہ آپ کا ٹورزم زیادہ سسٹین رہے. جی سر، بالکل سر. تو میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ جیسے ایسی کون سی ایگزامپلس ہیں سسٹینیبل ٹورزم کی جو پریکٹسز ہیں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ پریکٹسز کی اب اگر ہم بات کریں کہ سسٹینیبل ٹورزم میں کون سی چیزیں ان پریکٹس ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کسی نے اگر اکاموڈیشن چوز کرنے ہے تو ایکو فرینڈلی اکاموڈیشن جو ہے چوز کیا جائے، سب سے مین امپورٹنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے لوکل بزنسز کو سپورٹ کرنے کا کیا مین ہے. اب ہم فار ایگزامپل جسٹ لائک کسی نے جو ہے نا 2 دن کی ٹرپ کے لیے جانا ہے اسلام آباد سے، اور وہ 2 دن کے لیے یہ سوچے کہ 2 دن میں یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، اتنی چیزیں آئے گی، اور ساری چیزیں ادھر اپنے ساتھ گاڑی میں ڈم کے لے کے جائے، تو وہاں لوکل بزنس کو سپورٹ نہیں ملتا. ضروری یہ ہے کہ ہم لوکل بزنس کو سپورٹ کریں. لوکل بزنس کے سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہاؤ ٹو سپورٹ لوکل بزنس. دوسرا یہ ہے کہ اہم چیز جو ہے نا کلچرز نارمس کی ہم احتیاط کریں کہ یہ ہم کسی کے ایریا میں آئے ہیں تو یہ ان کی کلچرز ہے اور یہ نارمز ہے، ہم ان چیزوں کو وائلیٹ نہ کریں، اس حد اس لمٹ کو کراس نہ کریں جس کی وجہ سے ہم لوکل لوگوں کو ڈسٹرب کریں یا لوکل لوگ جو ہے نا ہم سے جو ہے نا پریشان ہو جائے. یہ پولوشن جو ہے نا اس کو منیمائز کریں کہ جتنا پولوشن کم ہو. اب کس طرح منیمائز کریں گے؟ ہم دریا کے کنارے بیٹھے اور آم کھا رہے کوئی بندہ اور جتنے چھلکے وہ دریا میں پھینک رہے، یہ ہو سکتا ہے نا، اس کو منیمائز کر سکتے ہیں کہ اس کو شاپر میں پیک کیا جائے. تو جتنا پولوشن کو منیمائز کر سکتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جو ان پریکٹس ہے، جس کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ادارے کی ضرورت نہیں، جو ہم خود کر سکتے ہیں، جو ٹورسٹ خود کر سکتے ہیں، جو چیزوں کو جو ہے نا ہم منیمائز خود کر سکتے ہیں. ایک اور جو ہے نا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی جو ہے نا ریلائبل ٹور کمپنی کو جو ہے نا چوز کرنا ہے کہ بہت ایک اچھی اور ریلائبل ٹور کمپنی ہو. کیوں ریلائبل ٹور کمپنی جو ہے نا چوز کرنے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہاں جو ہے ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ وہاں مسائل فیس نہ کریں. کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ ٹریول کمپنیز اس طرح ہوتے ہیں، جب آپ کے ساتھ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں مسائل ہوتے ہیں، جو ان کا ارینجمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی اچھے نہیں ہوتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ان پریکٹس ہے، آپ خود کر سکتے ہو کہ میں اس طرح ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی کو یا ایسے ٹور آپریٹر کو چوز کروں جو زیادہ ریلائبل ہو. دوسرے سب سے اہم امپورٹنٹ جو ہے نا انوائرمنٹ پہ ہم نے بات کی، لیکن انوائرمنٹ فرینڈلی کیا چیزیں ہیں وہ کریں ہم، جس سے انوائرمنٹ
ڈسٹرب نہ ہو, جس سے جو ہے نا اس ایریا کے اور وہ پریکٹیکل ہو وہ چیز. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں, ہم نے اس جگہ میں بون فائر نہیں کرنا ہے جس سے جنگل کسی اور جگہ کو جو ہے فائر لگنے کا خطرہ ہو, یا ہم نے اب اگر فائر وغیرہ لگایا, اپنے کوکنگ کی ہے یا باربیکیو کی ہے, پھر اس کو اچھے طریقے سے بند کرنا چاہیے تاکہ وہ فائر ہمارے کھانے پینے کے بعد اور ہمارے آگے ٹریول کرنے کے بعد اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے. لوکل کمیونٹی کو کس طرح یا لوکل جو ہے نا اکانومی کو کس طرح اسٹرانگ کیا جا سکتے ہیں ان پریکٹیکلی, میں نے اس سے پہلے اس پہ بات کی کہ لوکل لوگوں کو جاب دیا جائے. اگر فار ایگزامپل کوئی سوات کا ہے اور آپ یہاں سے جو ہے نا اسلام آباد سے اور پنڈی سے یا لاہور سے کک لے کے جاتے ہو, تو کوشش کرے کہ وہاں کوئی ہیلپر رکھے جس کو کک بنایا جا سکے, جس کو کک بنایا جا کے اس کو جاب دیا جائے. کیونکہ آج اگر وہ کک کا ہیلپر ہے تو 20,000 روپے سیلری لے رہا ہے, کل وہ خود کک بنے گا تو 60,000 روپے سیلری لے گا. تو لوکل لوگوں کو سپورٹ کریں. جب تک لوکل لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہے کہ جو ہے نا وہ ہو جائے. اور ایک اہم بات جو ہے نا جو بہت ضروری ہے کہ یہ سسٹینیبلٹی ہم لانگ ٹرم کس طرح رکھیں, یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر کس طرح لے کے آئے کہ یہ لانگ ٹرم ہم آبزرو کریں. یہ ہم فار ایگزامپل میں نے آج باتیں کی ہے, آپ نے کیا کوشچن کیا, ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, آڈینس نے سنا, جو سننے والے ہر بندے نے فیصلہ کیا ہاں یہ میں کروں گا, لیکن جسٹ فار ون ٹائم. یہ پھر نہیں چلے گا کام اس طرح. یہ جو ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں, جو ہمارے پریکٹسز ہیں, یہ ہم نے لانگ ٹرم کرنے ہیں. لانگ ٹرم اپنے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ ہاں ٹرپ کے لیے جانا ہے, اپنی گاڑی ہے, تو اگر کوئی چیز وہاں کچرا چیزیں بنتی ہے تو وہ اپنی گاڑی میں واپس لے کے آنا ہے. صرف ایک دفعہ نہیں کہ اس دفعہ گلیات جائیں گے تو کریں گے, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا مری جائیں گے تو نہیں کریں گے, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا کاغان جائیں گے پھر نہیں کریں گے, کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا کسی نے گائیڈ کیا ہے, کسی نے کوئی وہ باتیں کی ہے, کسی نے موٹیویشن دی ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں تب ہوگی جب ہم اس پہ لانگ ٹرم سوچیں گے. اور لانگ ٹرم تب جو ہے نا ہم اس پہ کام کریں گے جب ہمارے ساتھ احساس ہوگا کہ سسٹینیبل ٹورزم ہمارے لیے, وہاں کے لوکلز لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے کتنا اہم ہے. جی سر, بالکل سر. تو میرا ایک کویشچن آپ سے ہے کہ ایز اے ٹریول ٹورسٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے؟ ایز اے ٹریولر, اگر میں خود ٹریول ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کیا چیزیں مجھے جو ہے کرنی چاہیے, یا میں اگر ایک رسپانسبل ٹورسٹ بنتا ہوں, یا میں اگر سسٹینیبل ٹورزم پہ تھوڑا سوچتا ہوں, یا میرا اس پہ ورکنگ ہے, یا میں چاہتا ہوں کہ میں سسٹینیبل ٹورزم کے لیے کچھ کروں, یا مجھے یہ احساس ہے کہ ہاں میں ایک اچھا ٹورسٹ کے طور پہ جاؤں اور واپس آؤں. سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس فیلڈ میں, اس انڈسٹری میں بہت اہمیت ہے. کیونکہ ہم ٹریول اینڈ ٹورزم میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے آپ کے آئیڈیا بننے سے آپ کا ٹورسٹ جو ہے نا وہ ٹورزم کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اب میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے ذہن بنایا کہ میں ناران جانا چاہتا ہوں. ناران میں کیا ہے, کیوں جانا چاہتا ہوں, یہ آئیڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. ناران اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام آباد کا ٹمپریچر گرم ہے. اب انجوائے کیوں کرنا ہے کہ کوئی گرم ٹمپریچر سے ٹھنڈے پہ, یہ آئیڈیا ہے. یہ آئیڈیا سے آپ کا ٹورزم کا جو ہے نا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے آئیڈیا بنائے, ذہن بنائے. اب یہاں سے پہلے سب سے پہلی باری آتی ہے گاڑی کی. گاڑی آپ نے کس طرح چوز کرنی ہے. پھر گاڑی جب چوز کرنے یا گاڑی سے پہلے اگر آپ نے گروپ میں جانا ہے تو کون سا ٹریول اینڈ ٹور کمپنی چوز کرنی ہے, کس کے ساتھ آپ نے جانا ہے, وہ کتنا ریلائبل ہے, کس طریقے سے آپ کو لے کے جاتا ہے. پہلے اسٹارٹ ادھر سے ہوتا ہے, پھر گاڑی ہے, پھر روڈ ہے, پھر روڈ اس طرح چوز کرنا ہے, پھر جس ایریا میں جانا ہے وہاں کا پولیس کا ایمرجنسی نمبر, ریسکیو کا نمبر, چیزوں کا نمبر پہلے سے نکالنا ہے. ویدر اپڈیٹ چیک کرنا ہے کہ ویدر کی کیا اپڈیٹ ہے, ویدر پریڈکشن کیا کہتے ہیں, کوئی مونسون کا رس تو نہیں ہے, سلائڈنگ کا تو نہیں ہے, جس روٹ پہ میں جا رہا ہوں روٹ کلیئر ہے, کتنی جگہ پہ جو ہے نا روڈ خراب ہے, افروڈ کرنا پڑے گا, کتنی جگہ پہ روڈ ٹھیک ہے, کس جگہ سے جو ہے نا میں نے گزرنا ہوگا, کتنے ٹائم میں میں نے پہنچنا ہے, پھر میرا جو ڈیسٹینیشن ہے جدھر میں نے رہنا ہے وہ کیا جو ہے نا ایزیلی ہے میرے لیے. کیونکہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کچھ اور ہے, تو اپنے حساب سے ہر بندے نے جو ہے نا وہاں اپنی اکموڈیشن چوز کرنا ہے کہ اکموڈیشن کس طرح ہے. یہ سارا جو ہے نا یہاں سے جا کے وہاں پھر جانے کے بعد جو ہے نا جب اہم کام وہاں کے لوکلز کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے لوکل کلچر کا احتیاط کرنا ہے, لوکل نمس کا احتیاط کرنا ہے, لوکل جو ہے نا اس جگہ میں کوئی ڈسٹرکشن نہیں کرنی ہے, کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی ہے جس سے اور لوگوں کو مسئلہ ہو, کوئی ڈسٹربنس جو ہے نہیں پیدا کرنی ہے. کیونکہ لوگ اس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں ٹرپ کے لیے آیا ہوں, میں جو ہے نا انجوائمنٹ کرنے کے لیے ہوں, میں آؤٹنگ کے لیے آیا ہوں, میں بور زندگی سے نکل کے اور میں جو کروں گا. اس طرح کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہر جگہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی تربیت اچھی فیملی میں ہوئی ہے. کیونکہ جدھر آپ جتنا جو نا کودو گے, جتنا چھلانگے لگاؤ گے, پوری دنیا کو لگے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ یا کس طرح کی فیملی سے ہے, یا اس کا بلونگ کس طرح قبیلے سے ہوگا. آپ نے جو نا اچھی نشانیاں پیچھے چھوڑنی ہے, غلط نشانی نہیں چھوڑنی. اور جدھر سے جو ہے نا آپ کا یہاں سے جس طرح سٹارٹ ہوا تو اور آپ پہنچ گئے تھے اور آپ نے وہاں رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کیا اور اپنے کھانا پیا سب کچھ کیا, اسی طرح سے اسی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی ساری چیزیں ادھر رکھی اور کوئی اچھی جگہ پہ باسکٹ پہ یا کسی جگہ میں پھینک دیے جدھر سے جو ہے نا کوئی گورنمنٹ کی گاڑی یا کوئی
म्यूनसिपल की गाड़ी लेके जाती है और वहाँ से जो ना आप वापस अपने घर सुकून से पहुँचे, तो इट्स मीन्स कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट और आपने एक राइट हक अदा किए जो टूरिज़म का आपके ऊपर था, क्योंकि सिर्फ टूरिज़म जो है ना बाहर घर से निकलना घूमना फिरना नहीं है। टूरिज़म की जो है ना भी अपना हक है कि आप जाए आए, लेकिन ये सारी चीज़ों को अपने जहन में रखें क्योंकि ये मुल्क हमारा है। बहुत सारे जो ना मिसालें हैं इसकी कि आप दुनिया की बाहर कंट्री में जाते हो, आप कोई डस्ट जो है कहीं बाहर फेंकते हो तो लोकल आपको कहते हैं कि इसको उठाए या खुद उठाते, क्योंकि ये हमारा कंट्री जो है ना कोई डस्टबिन नहीं है। कंट्री में जो ना कचरे के लिए डब्बे या कोई लगे है, आपने उधर जाके फेंकना है और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है कि ये जो ना माहौल अच्छा साफ़ सुथरा रहे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा और बहुत अहम चीज़ों पे हमने बात की है। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हमने इन डेप्थ सस्टेनेबल टूरिज़म के बारे में बात की, तो हमें चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें और गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।